الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ غربت کی برکتیں عام طور پر غربت کو بہت بڑی آفت اور مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہر غربت ہی آفت ہے یا اس غربت کے فائدے بھی ہیں؟ آج ہم اس کے بارے میں ہی کچھ نہ کچھ سنیں گے کہ غریب کس طرح فائدے میں ہے، غربت کے فوائد کیا ہے، غربت کی وجہ سے اللہ کریم کی ناشکری کرنا کیسا ہے، یہ سارے ہم باتیں سنیں گے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیے گا کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ فقراء غریب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا نمائندہ بھیجا، جس نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں فقراء کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں بھی مرحبا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے پاس آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں، تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ نمائندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فقراء نے یہ گزارش کی ہے کہ مالدار لوگ جنت کے درجات زیادہ لے گئے، وہ حج کرتے ہیں اور ہمیں اس کی استطاعت نہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں اور ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اسے 3 ایسی باتیں حاصل ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنت میں ایسے بالا خانے یعنی بلند محلات ہیں جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں صرف فقراء یعنی جو غربت اختیار کرنے والے نبی، شہید، فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ فقراء مالداروں سے قیامت کے آدھے دن کی مقدار یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جبکہ تیسری بات یہ ہے کہ مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو مالدار فقیر کے برابر ثواب نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ 10,000 درہم صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔ نمائندے نے واپس جا کر فقراء کو یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت فرماتے تھے اور انہیں یہ ذہن دیتے تھے کہ وہ اپنی غربت پر شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے صبر کو اپنی عادت میں شامل کریں۔ اسی حدیث پاک میں غریبوں کو ملنے والی 3 خوشخبریاں سن کر احساس ہوتا ہے کہ واقعی اپنی غربت پر صبر کرنا بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، نہ تو ہر غربت افضل ہے اور نہ ہی ہر مالداری افضل ہے۔ وہ غربت جو ہمیں دین اور شریعت سے دور کر دے اچھی نہیں، جبکہ وہ غربت جو ہمیں شریعت کی پیروی، اللہ پر توکل اور خودداری پر ابھارے، حقیقت میں وہی غربت اللہ پاک کی نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے۔ یہی غربت جنت میں انبیاء، شہداء کی رفاقت کا سبب ہے اور یہی غربت اللہ کریم کی رحمتوں کے سائے عطا کرتی ہے اور یہی غربت رب کریم کے محبوب بندوں میں شامل کرواتی ہے۔ یہی غربت گناہوں سے بچنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، یہی غربت نیکیاں کمانے کا سبب ہے، یہی غربت مالداروں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔
یہی غربت بروز قیامت حساب و کتاب میں آسانی کا سبب بنے گی۔ یہی غربت مالداروں سے بہت پہلے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہی غربت مال و دولت کی آفات سے محفوظ رہنے کا سبب ہے۔ الغرض ایسی غربت جس میں صبر ہو، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یاد رکھیے، غربت میں صبر کرنا عظیم عبادت اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ غربت پر صبر کرنے کا ذہن بنانے کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی روز تک شکم سیر ہو کر کھانا تناول نہیں فرماتے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ پورا مہینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان کے چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزارا فرماتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کو پسند فرمایا۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کون و مکاں کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، ہیں فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے فقر و غربت کو پسند فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اپنی مبارک زندگیاں فقر و فاقے میں گزاریں۔ ان مقدس ہستیوں کی زندگی میں بھی کئی روز کے فاقے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات رب کریم کی رضا پر راضی رہتے، صبر کرتے اور ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرتے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنیے۔ چنانچہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دارالامارہ کوفے میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو شریف کی روٹی اور دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ روٹی خشک اور اس قدر سخت تھی کہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے آپ کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ دیکھیے تو صحیح، روٹی پر بھوسی لگی ہوئی ہے، اور ان کے لیے جو شریف چھان کر نرم روٹی پکایا کریں تاکہ توڑنے میں مشقت نہ ہو۔ تو حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، امیر المومنین نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی جو شریف چھان کر نہ پکایا جائے۔ اتنے میں امیر المومنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن غفلہ، آپ اس کنیز سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو کچھ کہا تھا عرض کر دیا اور التجا کی، یا امیر المومنین میں آپ اپنی جان پر رحم فرمائیے اور اتنی مشقت نہ اٹھائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن غفلہ، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی 3 دن برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور نہ ہی کبھی آپ کے لیے آٹا چھان کر پکایا گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بھوک نے بہت ستایا تو میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے فی ڈول 1 کھجور اجرت طے کی اور 16 ڈول ڈال کر اس مٹی کو بھگو دیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ پھر وہ کھجوریں لے کر میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے بھی ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی پر قربان جائیے کہ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لائے، کبھی بھی گلا شکوہ نہ کیا، بلکہ ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرتے رہے۔ مگر افسوس، فی زمانہ ہمارا کیا حال ہے، ہماری عادت کیا ہے کہ ہم شکوے کرتے ہیں، بات پر شکوے شکایتیں، کبھی دوسروں کو خواہ مخواہ اپنے دکھڑے سناتے ہیں، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی کبھی غربت
اور مصیبت آزمائش بن کر بھی آتی ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ واویلا کریں، آہوزاری کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گلے شکوے اور ہمارا رونا دھونا دنیا کی دولت تو کیا دلوائیں گے، الٹی ہماری آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ اس لیے وہ لوگ جو غربت و مصیبت پر صبر شکر کرنے کے بجائے اس پر کڑتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، حرام طریقوں سے غربت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا یہ طرز عمل آخرت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ یوں دنیا سے تو محرومی رہی ہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت کے نقصانات سے بھی دوچار ہو جائیں۔ عقل مندی تو یہی ہے کہ دنیا کی کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، صبر 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 اور صبر سے کام لینا چاہیے، قناعت کا ذہن بنانا چاہیے، گلے شکوے کرنے سے بچنا چاہیے اور صبر کرتے رہنا چاہیے۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا اور اس سے ہونے والے رنج و غم کا اظہار کیا، تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہیں 10,000 درہم کے بدلے اندھا ہونا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پوچھا، کیا تمہیں 10,000 درہم کے بدلے گونگا ہونا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، کیا تمہیں 20,000 درہم کے بدلے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹوانا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پوچھا، کیا تمہیں 10,000 درہم کے بدلے پاگل ہونا قبول ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تب انہوں نے فرمایا، تمہیں حیا نہیں آتی کہ 50,000 کا سامان ہونے کے باوجود اپنے آقا و مولا کی شکایت کر رہے ہو؟ واقعی اگر ہم اپنی ذات میں غور و فکر کریں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ہمارا پورا جسم رب کریم کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا مرکز ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہمیں دنیا کی کثیر دولت دے کر کہا جائے کہ اپنی ایک آنکھ دے دو، تو کیا ہم دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر ہمیں کثیر مال دے کر ایک پاؤں سے معذور ہونے کا کہا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں کئی لاکھ روپے دے کر ہاتھ کٹوانے کا کہا جائے کیا ہم تیار ہوں گے؟ اگر کوئی ہمیں بہت زیادہ مال و دولت دے کر کہے کہ اپنا ایک کان کٹوا دو، کیا ہم اس کے لیے تیار ہوں گے؟ الغرض اگر ہمیں دنیا کی ساری دولت بھی دے دی جائے نا، تب بھی ہم میں سے کوئی ان کاموں کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر افسوس ان اعضاء کی سلامتی کے باوجود ہم مال و دولت کے نہ ہونے کا رونا روتے ہیں۔ لہٰذا مال و دولت نہ ہونے یا غریب ہونے کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کریم کی دیگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر دم اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ مل کر دعا کر لیتے ہیں کہ تو ڈر اپنا عنایت کر، تو ڈر اپنا عنایت کر، رہیں اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو بربادی ہے تیری قسم مولا۔ بسا اوقات غربت ہی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے اور دولت کی بجائے غربت میں اس کے لیے زیادہ عافیت اور سلامتی ہوتی ہے۔ فی زمانہ ہم غور کریں تو معلوم ہوگا دولت اور مال ایسی چیز ہے جو انسان کو کئی گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے۔ ایک تعداد ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے گناہوں میں مصروف ہے، ایک تعداد ہے جو مال و دولت کی وجہ سے بارگاہ الہی عز و جل سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک تعداد ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے فخر و غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، اور ایک تعداد ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے فکر آخرت سے غافل ہے، ایک تعداد ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتی، اور آج کل ایک تعداد ایسی بھی ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے نمازوں سے دور ہے، اور آج ایک تعداد ایسی بھی ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے تلاوت قرآن سے محروم ہے، ایک تعداد ایسی ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے مال کی حریص بنتی چلی جا رہی ہے، اور آج ایک تعداد ایسی بھی ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے سرکشی اور فتنہ و فساد پھیلانے میں سرگرم ہے۔ اسی وجہ سے امیری اور غریبی کی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلتے، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا چاہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت میں اللہ کریم نے بعض لوگوں کو غریب اور بعض کو مالدار بنانے کی حکمت بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ اگر اللہ پاک اپنے تمام بندوں کا رزق ایک جیسا کر دے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ مال کے نشے میں ڈوب کر سرکشی کے کام کرتے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ جب کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا تو ضروریات زندگی کو پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا، جیسے کوئی گندگی صاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی سامان اٹھانے پہ راضی نہ ہوگا، کوئی تعمیراتی کاموں میں محنت مزدوری نہیں کرے گا، اور یوں نظام عالم میں جو بگاڑ پیدا ہوگا اسے ہر عقل مند بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ رب کریم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ کسی کو مال و دولت کی کثرت عطا کرنے میں بھی حکمت ہے تو کسی کو غریبی اور تنگ دستی کی حالت میں رکھنے میں بھی حکمت ہے، مگر ہم رب کریم کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ اللہ پاک کے آخری رسول بی بی آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے پاس مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی فقیری میں ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ غربت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا آخرت میں کامیابی اور خوش نصیبی ملتی ہے۔ دنیا میں مال کی آفات اور چوری سے سلامتی رہتی ہے، جبکہ آخرت میں حساب و کتاب کی سختیوں اور آزمائشوں سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے کہ کیا فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان فقراء مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ بیان کردہ حدیث مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ غریب مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ انہیں جنت جیسی عظیم الشان نعمت مالداروں سے 500 سال پہلے نصیب ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کو اسی قدر آزمائشوں اور سخت حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس بے وفا دنیا کے مال و دولت کے سپنے دیکھنا چھوڑ دیجئے، اور رب کریم نے جو عطا کیا ہے نا اس پر راضی رہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے، کیونکہ اس دنیا نے نہ تو پہلے کسی کے ساتھ وفا کی ہے اور نہ ہی اب کسی کے ساتھ وفا کرے گی۔ افسوس فی زمانہ ہم فکر آخرت کو بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں، ہم حساب و کتاب کی سختیوں کو بھول کر دنیاوی زندگی خوشحال بنانے کی فکر میں ہیں، اور ہم میدان محشر کی ہولناکیوں کو بھول کر اپنی واہ واہ کی فکر میں ہیں، ہم قبر کی سختیوں کو بھول کر ہر وقت دنیاوی راحتیں تلاش کرنے میں مگن ہیں، ہم قبر کی تاریکیوں کو بھول کر قیمتی موبائل اور آسائش کی چیزیں خریدنے میں مشغول ہیں، اور ہم قبر میں کام آنے والے اعمال سے یکسر غافل ہو کر خوبصورت محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نیک اعمال کی کثرت کرنے کے بجائے کثیر مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ مال و دولت جمع کرنے کی حرص میں رہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جب موت آئے گی یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، مال و دولت بینک میں ہی پڑا رہ جائے گا، ساری جائیدادیں رشتہ دار آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور عمدہ زیورات یہیں رہ جائیں گے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ پاک پارہ 30 سورہ تکاثر آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یاد رہے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور وہ مال اس کا ساتھ تو چھوڑ دیتا ہے، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے، لہٰذا ہر عقل مند انسان کو
چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے کے بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ قبر میں اس کی بہترین ساتھی ہو۔ واقعی مال و دولت کی حرص ایسی چیز ہے جو انسان کو رب کریم سے اکثر غافل کر دیتی ہے۔ ہر وقت مال و دولت کی حرص میں مبتلا رہنے والوں، مال جمع کرنے کی ہوس میں حلال و حرام کی تمیز بھلا دینے والوں اور مال و دولت میں زندگی کا سکون تلاش کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ لہٰذا آج ہی مال و دولت کی حرص سے بچ کر اللہ کریم کی عبادت اور فکر آخرت میں مشغول ہو جائیے۔ ہم غربت کے فضائل و فوائد اور اس کی برکتوں کے حوالے سے سن رہے ہیں نا، تو یاد رکھیے وہ مسلمان جو مالداروں کی نظر میں حقیر تصور کیے جاتے ہیں، غریب سمجھ کر حلقہ احباب سے دور کر دیے جاتے ہیں اور قلت مال اور غریبی کے سبب منہ نہیں لگائے جاتے، لیکن قربان جائیے اللہ پاک کی رحمت پر کہ یہی لوگ جنت کے لیے باعث عزت و عظمت ہیں، اور یہی لوگ رب کریم اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ہم پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جو غربت کے فضائل اور غریبوں کی شان میں ہیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، وہ مالدار جو شخص جو اپنی جان اور مال میں اللہ کریم کے لازم کردہ حقوق ادا کرتا رہے، یعنی بدنی اور مالی عبادات بجا لائے۔ ارشاد فرمایا، یعنی ایسا شخص اچھا ہے، لیکن میرا مقصود یہ نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ فقیر جو اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرے۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ پاک اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو مومن ہو اور بال بچوں والا ہونے کے باوجود سوال کرنے سے بچتا ہو۔ ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کریم کے قرب میں ہوں گے۔ دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ سنا آپ نے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے کس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں۔ افسوس فی زمانہ ہمارے معاشرے میں مالدار بڑے عہدے والوں کی تو خوب عظیم تعظیم کی جاتی ہے نا، اور جبکہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے میں ان کی دل شکنی کی جاتی ہے، انہیں تانے دیے جاتے ہیں، جبکہ امیر خواتین ہوں تو ان کی بڑی خدمت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دولت مند کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ذرا ہمیں ہٹ کر ڈیل کیا جائے، ہمیں زیادہ پروٹوکول دیا جائے، ہمارے لیے اسپیشل وقت نکالا جائے، آنے پہ ساری مصروفیت چھوڑ کر ہمیں خاص توجہ دی جائے، اور کوئی اگر غریب ہو تو پھر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ ہر کسی نے اپنے دل پر خود غور کرنا ہے نا، میں بھی خود غور کروں، آپ بھی خود غور کریں، کیونکہ ہم نے کسی سے بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ ہاں فلاں ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے، کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ عز و جل کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ کیا ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے، اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کریم کے قرب میں ہوں گے۔ تو جو غریبوں سے محبت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوں گے۔ ذرا غور تو کریں نا، کتنا بڑا صلہ ملے گا، کتنے فضائل ہیں اس کے نا۔ تو غریبوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کی پھر ہمیں برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مخلوق خدا پر شفقت کرنا رضا الہی پانے کا بہترین ذریعہ اور راستہ ہے۔ جو غریبوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور ایسا رحم کرے گا، ایسی بارش برسائے گا کہ اس کی زندگی میں ہر طرف بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جب کسی غریب کی مدد کی جائے تو انسان کو ایسی خوشی ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔
اور غریبوں کی مدد سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے یہ دولت نصیب ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس غریبوں کی خیر خواہی کرتے رہیں اور غریبوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں، غریبوں سے دلجوئی کریں، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی پریشانیاں دور کریں اور ان پر رحم کریں اور ان کی عزت بھی کریں۔ بظاہر غربت اور غریبوں کو ہمارے معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر حقیقت میں ایسی غربت اور مسکینی میں بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایسی غربت اور مسکینی میں مبتلا لوگ اسلام میں حقیر نہیں بلکہ لائق محبت ہیں، اور ایسے ہی غریب و مسکین لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور اسی گروہ کو اپنی رفاقت کی برکتوں سے نوازنے کی خواہش رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مساکین سے محبت کرو کیونکہ میں نے رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے ہوئے سنا ہے، یعنی اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں حیات اور مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک دعا میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے خوشخبری اور سعادت کی بات ہے کہ انہیں بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے صحابہ کرام اور بزرگان دین نے غربت کو پسند فرمایا اور مال و دولت کما کر اس سے نکلنے کی کوشش نہیں فرمائی، کیونکہ غربت حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سوغات ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے 3 مرتبہ اسی طرح کہا۔ اس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو فقر کے لیے پہنا ہوا لباس یعنی لباس تیار کر لے، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے، جس طرح سیلاب اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں اسے ختم ہونا ہوتا ہے۔ یاد رہے، یہاں فقر سے مراد دل کی مسکینیت اور دل کا محبت مال سے خالی ہو جانا ہے۔ سنا آپ نے کہ غربت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سوغات ہے، لہٰذا جو مالداروں کو راحت میں دیکھ کر حسد کرتے ہیں، اپنی تکالیف میں دل جلاتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے دل میں حقیقی محبت رسول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے جو کچھ حاصل ہے اس پر قناعت اختیار کریں اور مالداروں کے مال کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دیں، کیونکہ مالداروں کے مال کی طرف نظر کرنے سے نور ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا داروں کے مال کی طرف نظر مت کرو ورنہ اس کی چمک دمک تمہارے نور ایمان کو سلب کر لے گی۔ وہ غریب جن کے گھر کا گزارا مشکل سے چلتا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ نہ سوچیں کہ فلاں کو تو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت ملی ہے، جبکہ ہمیں رزق کے معاملے میں تنگ دستیوں کا سامنا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ خود بھی قناعت کا ذہن بنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی قناعت کا ذہن دیں، کیونکہ قناعت اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ہے اور قناعت کرنے والا اپنی خواہشات کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور قناعت کرنے والوں کو اللہ کریم کا شکر بجا لانے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور قناعت انسان کی بلند ہمتی، عالی سوچ، بزرگی، تقوی اور صبر کی علامت بنتی ہے۔ چنانچہ قناعت کی فضیلت پر مشتمل احادیث مبارکہ سنیے۔ ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی روزی بقدر ضرورت ہو اور اس پر وہ قناعت کرے۔ مزید ارشاد فرمایا، جسے اسلام کی ہدایت ملی اور بقدر ضرورت رزق ملا، پھر اس نے اس پر قناعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ رہیں سب شاد گھر والے شاہ، تھوڑی سی روزی پر عطا ہو دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ۔ اپنے دل سے مال و دولت کی محبت کو نکالنے، سادگی اپنانے، راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے اور غربت پر صبر و قناعت کا ذہن بنانے کے لیے
بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات پڑھیے کتابوں میں، تو انشاءاللہ آپ کا بھی ذہن بن ہی جائے گا۔ اور ہمیشہ دنیاوی مال و دولت میں اپنے سے نیچے دیکھیں۔ جب ہم اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے، لیکن اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو شکوہ شکایتیں کرنے والے بن جائیں گے۔ تو دنیاوی مال و دولت میں ہمیشہ اگر ہمارے پاس کار ہے تو ہم نے موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہم نے سائیکل والے کو دیکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اور اگر ہمارے پاس سائیکل ہے تو ہم نے پیدل چلنے والے کو دیکھ کر شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم پیدل چل رہے ہیں تو ہمیں معذوروں کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے پاؤں تو سلامت ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، تو آپ کا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔